بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف کب ہجرت کی، جسے ہم ہجرت حبشہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکہ کے کفار نے اپنے کن دو سفیروں کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا، جو کہ بے شمار تحائف لے کر گئے تھے۔ اور آخر کار مکہ کے کفار مسلمانوں کو واپس کیوں لانا چاہتے تھے، اور اس نجاشی کے دربار میں کن کی فتح ہوئی؟ دوستو، جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم اٹھانے کی انتہا کر دی تو اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس وقت صرف حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں خاص حکمت یہ بھی تھی کہ حبشہ کا بادشاہ بہت ہی عادل تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ میں پہنچا تو حبشہ کے بادشاہ نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اس طرح مسلمان وہاں آرام سے رہنے لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا دوسرا قافلہ بھی حبشہ کی طرف روانہ ہوا، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید صحابہ بھی شامل تھے۔ دوسری طرف مکہ کے کفار اس معاملے کو دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ جنہیں ہم لوگ ہر وقت ستاتے تھے اور ظلم کرتے تھے، وہ لوگ اب آرام کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوچا کہ ان مسلمانوں کو کسی طریقے سے واپس لایا جائے۔ اس طرح مکہ کے سرداروں نے مل کر ایک سازش بنائی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے دو سفیروں کو وہاں بھیجنے کے لیے تیار کیا، جن میں ایک کا نام عمر بن العاص اور دوسرے کا نام عبداللہ بن ربیہ تھا۔ یہ دو سفیر اپنے وقت کے ماہر ترین سفیر سمجھے جاتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ دونوں حبشہ کے بادشاہ کے پاس انعام کرام لے کر جائیں اور ان لوگوں کو مطمئن کر کے مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں۔ چنانچہ یہ سفیر بے شمار تحائف لے کر حبشہ پہنچے اور بادشاہ سے لے کر وزیروں تک کو الگ الگ تحائف پیش کیے۔ ان سفیروں نے وزیروں سے کہا کہ آپ کے ہاں کچھ لوگ آئے ہیں جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم لوگ انہیں واپس لینے آئے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کل بادشاہ کے سامنے ہماری حمایت کیجیے گا۔ چونکہ ان لوگوں نے بے شمار تحائف لیے تھے، اس لیے وہ خوشی خوشی سفیروں کی حمایت کے لیے مان گئے۔ اس کے بعد وہ سفیر ایک عربی گھوڑے کو سجا کر اور بے شمار تحائف کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو جا کر سجدہ کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جی ہاں، بتائیے کہ کیسے آنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آپ کے ہاں آباد ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس دین کی پیروی کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی حکمرانی میں فساد برپا کر دیں گے۔ ہم انہی لوگوں کو واپس لینے آئے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس طرح وہ لوگ بھی جنہوں نے تحائف لیے تھے، وہ بھی ان سفیروں کے حق میں بولنے لگے، مگر بادشاہ مطمئن نہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ کی بات سننے کے بعد فیصلہ کر دیا جائے اور دوسرے گروہ سے پوچھا بھی نہ جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کی بات سننے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوانے کا حکم دیا۔ دوسری طرف جب مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا سفیر بنا لیا، یعنی کہ ہمارے گروہ کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بات کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کا گروہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا، چونکہ ان کفار سفیروں نے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ لوگ تجھے سجدہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو سلام کیا تو بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، ہم لوگ ان کو جانتے ہیں۔
یہ لوگ مکہ کے ہیں اور ہم وہیں سے ہجرت کر کے حبشہ یعنی آپ کی حکومت میں آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ بیان فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ہم لوگ ان کے غلام ہیں یا یہ لوگ ہمارے مالک ہیں؟ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ آپ کے غلام ہیں؟ تو وہ سفیر کہنے لگے کہ بالکل نہیں، یہ ہمارے غلام نہیں ہیں، یہ آزاد ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے کہ کیا ہم کسی کا قتل کر کے یہاں آئے ہیں جس کا یہ لوگ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ تو وہ سفیر کہنے لگے کہ نہیں بادشاہ سلامت، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے ان کا مال چوری کر کے یہاں تو نہیں آئے کہ جس کی وصولی کرنے کے لیے یہ ہمارے پیچھے آئے ہیں؟ تو بادشاہ نے ان سفیروں سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا کوئی مال تو نہیں چوری ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارا کوئی مال بھی چوری نہیں ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر ان کا ہمارے ساتھ کیا مطالبہ ہے؟ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ان کو واپس کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ تو وہ سفیر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ان لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے اور یہاں پر آ کر انہوں نے آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا اور پتہ نہیں یہ کس دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے جعفر، تم کس دین کی پیروی کرتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردوں کو کھاتے اور بدکاریاں کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور غریبوں پر ظلم کرتے۔ ہماری اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہم ہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نسب، صداقت اور امانت سے ہم لوگ بہت متاثر ہوئے۔ اس نے ہمیں ان تمام باتوں سے بچنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ اس نے ہمیں ان پتھر کے بتوں کی پوجا سے باز آنے، غریبوں کا حق نہ کھانے اور ان پر ظلم کرنے سے باز آنے، برے کاموں اور خون ریزی سے باز رہنے، یتیموں کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹے الزام نہ لگانے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح ہم سب ان پر اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد ہم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی اس کے بغیر کسی کو سجدہ کیا۔ اور ہمارے اسی دین کی وجہ سے ان لوگوں نے ہم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اور اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے اپنے دین کو چھوڑ کر پہلے والی جاہلیت کو اپنا لیں اور بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ جب ان لوگوں کے ظلم ہم پر حد سے تجاوز کر گئے تو ہم لوگ ان کے ستائے ہوئے ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آ گئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی حکمرانی میں ستایا نہیں جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کیے گئے مقدمے کو سن کر نجاشی کا پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے جعفر، کیا جس پر تم لوگ ایمان لائے ہو، کیا تم اس رسول پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ حصہ ہمیں بھی سنا سکتے ہو؟ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی تو ان لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجلس میں موجود تمام وزیروں کے ہمراہ بادشاہ خود بھی رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کلام اور اس کلام کو نازل کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اور مسلمانوں کے دین سے بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا کہ تم جس طرح چاہو میری حکمرانی میں رہو، تمہیں کوئی بھی یہاں پر تنگ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بادشاہ نے ان کفار کے سفیروں سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور ساتھ میں اپنے تحائف بھی ساتھ لیتے جانا،
हमें तुम्हारे तहाइफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सफ़ीरों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो इनमें से अमर बिन अल आस ने कहा कि मेरे पास अभी भी एक साजिश और तीर मौजूद है जो कि मैं कल चलाऊंगा। चनाचे जब अगले दिन मजलिस लगी तो उसने कहा कि बादशाह ठीक है, हम चले जाएंगे, मगर सिर्फ हमारी आखिरी बात सुन लीजिए। वो ये कि मुसलमान हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं। चूँकि बादशाह और इसके पैरोकार ईसाई थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब से तल्लक रखते थे। जब उन्होंने ये सुना तो वो बादशाह समेत सब लोग गुस्से में आ गए। बादशाह ने उन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया। जब सहाबा को इस बात का इल्म हुआ तो वो आपस में इकट्ठे हुए और बाहम मशवरा किया कि अब क्या किया जाएगा। तो सहाबा ने अपने लोगों से कहा कि हम लोग वही कहेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, चाहे उसके बदले वो हमें यहाँ से निकाल ही क्यों ना दे। चनाचे सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजाशी के दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने कहा कि ए मुसलमानों के गिरोह, तुम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल रखते हो। तो इस पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और बड़ी जुर्रत और दलेरी से फरमाया कि आप अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की रूह और इसका कलमा है। चूँकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। जब मजलिस में मौजूद सफ़ीनों ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से ये अल्फाज सुने तो वो खुश होने लगे कि हमारी साजिश और तीर काम कर गया है। तो ये सुनकर बादशाह ने ज़मीन पर पड़े तिनके को उठाया और कहा कि जो तुमने बात कही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये इस तिनके के बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों, ये मुसलमानों की कफ़ार के ख़िलाफ़ एक सफारती जंग थी जो कि मुसलमानों ने हिकमत अमली की वजह से जीती थी।